حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ لے کے آئے. علامہ ظفر الدین بہاری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، انہوں نے لکھا ہے حضور ایک جبہ لائے معراج سے، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ جبہ عطا ہوا. کئی باتیں ہو سکتی ہیں، بارگاہ خداوندی کی طرف سے عطا ہوا، یا جنت کے سارے فرشتوں اور حوروں نے مل کے محبوب کی بارگاہ میں نظر پیش کی. ایک جبہ حضور لائے. علامہ بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبہ لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہا کہ میں آگے دے دوں. اللہ والوں کی یہ صفت ہے، صفت ہے ان کی. طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں. طمع نہیں کا مطلب ہے کہ دولت کی ہر وقت طمع نہیں، یہ شوق نہیں کہ آتے جائیں آتے جائیں، اور اگر آنے لگ جائے تو پھر منع نہیں. اگر خود کوئی آتا ہے تو پھر منع، اور جب آ گئے تو پھر جمع نہیں، پھر سنبھال کے نہیں رکھنے، پھر آگے دے دینے، پھر ان کو کسی مصرف میں خرچ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبہ لائے تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب اس کو آگے بانٹنا ہے، آگے دینا ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں نبی پاک کے منہ مبارک موجود ہے، آج بھی حضور علیہ السلام کے نالین مبارک موجود ہے. ترکی میں حضور علیہ السلام کا پیالہ مبارک موجود ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے گھر کا سامان اور اپنے بطن اطہر سے لگے ہوا لباس اتنا بانٹا ہے کہ آج تک اس کا فیض دنیا میں موجود ہے. تو جب یہ چیزیں حضور نے بانٹی ہیں تو اس کا فیضان موجود ہے، تو بتائیے نبی پاک کا روحانی فیض دنیا میں کتنا موجود ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ جبہ دینا ہے. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، شان سب کی وراء الورا ہے. حضور نے جناب صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا ابو بکر یہ جبہ میں معراج کی رات لایا ہوں، اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے سودا کر کے چیز دینے کو. بہرحال ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ نہیں مفت و مفت ملے. کبھی کبھی دل کرتا ہے سودا کر کے دینے کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں دوں تو کیا کرو گے؟ جناب صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ ساری دنیا میں سچ پھیلاؤں گا، یہ جبے کا فیض لے کر اوڑھ کر ساری دنیا میں سچ. نبی پاک فرمانے لگے نیت تیری اچھی ہے پر میرا نہیں ارادہ بنا تجھے دینے کا. حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر جبہ اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پوری دنیا میں عدل قائم کروں گا، کہیں نا انصافی نہیں ہونے دوں گا. اس جبے کا مجھے فیض ملے گا، برکت ملے گی، روحانی طاقت ملے گی، عدل ہی عدل کر دوں گا. حضور نے فرمایا تیری نیت بھی اچھی ہے، تیری بات بھی اچھی ہے، پر نہیں تجھے نہیں ملے گا، تو میری مراد کو نہیں پہنچا. جناب عثمان غنی کو بلایا، کہا عثمان جبہ تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت عثمان سخاوت کے بادشاہ تھے. عرض کرنے لگے حضور جبہ پہنوں گا تو اور برکتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ جتنا آتا جائے گا میں رب کریم کی مخلوق میں بانٹتا جاؤں گا. حضور فرمانے لگے نیت تیری بھی اچھی، ارادہ بھی تیرا بھی اچھا، پر ملے گا نہیں تجھے، میری مراد کو نہیں پہنچا. پھر باری آ گئی مولا علی شیر خدا کی، من کنت مولا فعلی مولا. حضرت علی کی باری آئی تو نبی پاک نے فرمایا علی یہ جبہ میرے پاس ہے، اگر تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ تو شیر خدا نے ایک دفعہ نظر اٹھائی پھر جھکا لی، فرمایا علی بولتے نہیں. عرض کی محبوب اگر جبہ مجھے مل گیا نا تو میں رب کریم کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں چھپاؤں گا، میں لوگوں کے عیب بیان نہیں کروں گا، میں پردے ڈالوں گا، میں عزتوں کی حفاظت کروں گا. میرے محبوب نے فرمایا اٹھ پھر گلے لگ. تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں علم نشرہ کے سینے سے لگا تو حضور نے جبہ کھولا، فرمایا علی تو میری مراد کو پہنچا ہے، یہ معراج کا تحفہ میں تجھے عطا کرنے لگا. وہ جبہ حضرت علی شیر خدا کو رسول پاک نے عطا فرمایا. میرے بھائی معراج پہ حضور تحفے لے کے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت فاتحہ اللہ نے مجھے معراج کی رات عطا فرمائی، یہ تحفہ ہے. یہ پہلے بھی نازل ہوئی، کئی دفعہ نازل ہوئی سورت فاتحہ، یہ ایک تحفہ ہے. مسلمان اصل میں آپ یقین کریں آج بہت سارے لوگ غصے کے مریض ہیں. سورت فاتحہ ایک ٹھنڈی چیز کا نام ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. سورت فاتحہ وہ برکت والی چیز ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے سورہ فاتحہ میں شفا رکھ دی ہے. سورہ فاتحہ میں
سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ پھونکیں، مریض کو پلائیں، اللہ اسے سکون بھی دے گا اور شفا بھی عطا فرمائے گا۔ سورۃ فاتحہ معراج کا تحفہ ہے، معراج کا، آتی ہے نا ماشاءاللہ صاحب کو، پھر بھی کسی قاری صاحب کو سنا لیں اس کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر پہ تھے جہاد کے لیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک قافلہ بنا کے ہمیں روانہ کیا، اس سے ہم واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو ہم نے قیام کیا، تو وہ مشرکین کا علاقہ تھا، رات بڑی گہری تھی، پانی کی بھی ضرورت تھی، کھانے کی بھی ضرورت تھی۔ ہم لوگوں نے پانی کھانا طلب کیا تو انہوں نے کہا، وہ معاذ اللہ مسلمانوں کے دشمن تھے، کہنے لگے تمہیں نہیں ملے گا، کہتے ہیں چپ کر کے سو گئے، کیا کریں۔ اب آدھی رات کا وقت ہوا تو ہم لوگ لیٹ گئے، آرام کر رہے تھے، تو ایک بندہ ان میں سے دوڑا آیا، کہنے لگا تم میں سے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ ہمارے زمانے میں تو جسے کوئی کام نہیں آتا وہ دم درود والا کام شروع کرتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے نا جی، پوچھیں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک سید صاحب ہیں، تو ایک دفعہ کسی بچی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے حضرت صاحب منڈے نے پوچھئے تو کی کرنا ہے، تو کہنا میں دم درود کرنا۔ دسو یہ کوئی کما ہے جو کام ہے، یہ کیڑا کرو؟ تو میں شاہ صاحب کی بات سوچنے لگا، میں نے کہا کہہ تو صحیح رہے، تو عجیب معاملہ ہے نا کہ اب لوگوں نے اس کو بھی باقاعدہ کاروبار کے طور پہ رکھا ہے، اس کے بھی ٹوکن ہے، اس کے لیے لوگوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ آ کے کہنے لگے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ تو ہم نے کہا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے سردار کو، یا ایک روایت میں سردار کی بیٹی کو بچھو نے کاٹ لیا، دم کر دو۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے دم تو کریں گے پر پیسے لگیں گے، تم نے بھی تو کہا تھا نا روٹی پانی نہیں دینا، تو ہم بھی بغیر پیسوں کے نہیں کرتے، بتاؤ۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس مجھے علاج سے غرض ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان سے کہا پیسے دے دو علاج کرا لو، کہنے لگے جو کہو گے ملے گا۔ اب فرماتے میں گیا دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ انہوں نے کہا کیا لیں گے؟ تو میں نے کہا سارے قافلے کو روٹی بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ اور 40 بکریاں بھی دو۔ اب انہوں نے دی، چونکہ ان کو آرام آیا تھا، اب بکریاں لے کے آئے، کھانا کھلایا، وہ تو چلے گئے، تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے ابو سعید لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی یار۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے چپ کر کے سو جاؤ یار، یہ چند کلومیٹر پہ مدینہ ہے، سویرے اٹھیں گے نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر حضور نے کہا رکھ لو تو پھر تو موجیں بن گئی، پھر تو موج لگ گئی، اور اگر حضور نے فرمایا نہیں لینی چاہیے تھی تو روٹی پانی کے پیسے دے جائیں گے، بکریاں ہانک کے چھوڑ جائیں گے، جھگڑے والی کیا بات۔ لوگ سو گئے، سویرے مدینے گئے، حضور کو جب بات سنائی تو صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلنے لگا۔ آپ یقین کریں محبوب کی شان، حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے دی، یہ انداز کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک مسکرائے، ابو سعید یار تیری بات کا بڑا مزہ آیا، انہیں 40 بکریاں لے لی، حضور 40 لے لی، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے پڑھا کیا تھا دم کرتے وقت؟ وہ پڑھا کیا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ پڑھنا کیا تھا؟ ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، اور میں نے پڑھ کے پھونک دی، اللہ نے شفا دے دی۔ تو محبوب فرمانے لگے سورۃ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ کہا حضور آپ نے۔ تو فرمایا پھر 20 بکریاں میری ہیں، 20 تمہاری ہیں، لاؤ آدھی آدھی کرو، استادوں کا حق ہوتا ہے، لاؤ آدھی آدھی کرو۔ اب تو استاد کو حق لوگ جانتے نہیں نا، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، اب تو لوگ پوچھتے ہی نہیں نا استادوں کو۔ گئی بات، زمانہ بیت گیا، وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، اب تو پوچھتا کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے لاؤ بھائی 20 بکریاں میری 20 تمہاری۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں ایسا مجمع میں نور دوڑا، ایسا چہروں پہ حسن دوڑا کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 20 کیا، بکریاں بھی آپ کی، ہم بھی آپ کے، حضور ہماری نسلیں بھی آپ کی، ہر شے یا رسول اللہ آپ کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ تمہارا یہ سارا کچھ یہ ان کا مال ہے، سمجھ لو مال غنیمت ہے، جاؤ جا کے استعمال کرو۔ تو سورۃ فاتحہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔